بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ یاسین کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی علاج جو سورہ یاسین کے علماء نے ذکر کی ہیں کتابوں میں، انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ سورہ یاسین تمام سورتوں کی سردار ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر فرمان موجود ہے کہ حضرت معقل بن یسار جس کے راوی ہیں، سرکار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ایک فرمان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، سرکار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امتی کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ کیا فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اب سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی روایت میں جو سرکار نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دوسری میں کیا فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورہ یاسین کا دل یعنی قرآن کا جب دل امتی کے دل سے مل جائے گا تو وہ اپنے اندر قرآن کی ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ یعنی اگر سورہ یاسین کو ہم اگر فقط سورہ یاسین کو ہی لے لیں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس قرآن کی ٹھنڈک ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، سرکار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز سوتے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کرے گا، اور جب وہ وفات پائے گا، جب وہ انتقال کرے گا، دنیا سے جائے گا، تو اس کو شہید لکھ دیا جائے گا، وہ بندہ شہید ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس کو شہید کہہ رہے ہیں، یعنی ایک تو وہ شہید جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دنیاوی طور پر کسی جنگ میں گیا تھا، بندہ شہید ہو گیا، یا دیگر معاملات اس نے کیے تھے جس کی وجہ سے اس کو شہید ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک وہ شہید ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شہید کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، جب وہ بندہ مرے گا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے کہ وہ بندہ شہید ہے۔ تو اب یہ تین روایتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، اور یہ سورہ یاسین کی بہت اور بھی فضائل ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بیان کیے ہیں۔ یہ تین فضائل فقط میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیں کہ وہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سورہ یاسین کے حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے کہ بعض لوگ جو نام لکھتے ہیں نا یاسین یا طٰہٰ، ایک دوسروں کو پکارنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ یاسین ہے، یہ طٰہٰ ہے، تو یاسین جو طٰہٰ ہے اس کو علماء نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کیونکہ سورہ یاسین جو ہے نا، یعنی کہ یاسین جو آیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اب کسی امتی کے لیے اس کے لیے رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے دوسری جو اقوال علماء کے ملتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وہ نام ہو جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے اور اس کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے، تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں، یعنی اس کو ناموں میں استعمال نہ کریں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اب ہم سورہ یاسین کی جو روحانی علاج ہیں جس کو علماء نے ذکر کی ہیں وہ سنیں گے کہ سورہ یاسین کا سب سے پہلا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دل بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے سخت دل اتنے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ بعض اوقات تو نماز پڑھتے ہیں، اول تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، پڑھتے بھی ہیں تو بس دل مائل نہیں ہوتا، یا دل
کی سختی کی وجہ سے جو نماز کی ٹھنڈک ہے، جو نماز کا ایک لطف ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ ہے کہ جس کو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے جو شروع کے جو ابتدائی الفاظ ہیں، جس کو آپ باقاعدہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اس کو کسی پیالے پر لکھ کر، زعفران سے لکھ کر پی لیں اور اس کو چند دن کریں، انشاءاللہ عز و جل جو دل کی سختی ہے دور ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل دل میں ایک محبت پیدا ہوگی اور اخلاص پیدا ہوگا۔ اور دوسرا جو وظیفہ ہے، جو لوگ عمومی طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے جو پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ یار شادی کے لیے رشتے نہیں مل پا رہے، یا لڑکیاں جو ہماری بہنیں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ شادی کے لیے رشتے نہیں مل پا رہے، تو دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ یاسین کو اپنی لائف میں لائیں، اس کو اپنا شیڈول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ جب اس کو اپنے کنٹینیو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو امید ہے کہ جو شادی کے معاملات ہیں وہ بھی آسان ہوں گے۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے، یعنی ہر طرح کی جو بیماری ہے اس کے لیے سورہ یاسین ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اگر بندہ سورہ یاسین کو جب بیماری آئے، کوئی بھی بیمار ہو یا خود بیمار ہو، سورہ یاسین کو پڑھ لے اور دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی بیماری دور ہوگی۔ اور ایک بہترین چوتھا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جنتی زیور میں حضرت شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اظہری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہر مراد پوری ہوگی۔ اور وہ کس طریقے سے ہوگی کہ بندہ جو سلام قولا من رب الرحیم، اس کو باقاعدہ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو 1469 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل ہر مراد پوری ہوگی اور ہر طرح کی جو رکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ یاسین کی جو برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔